لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين خیر عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام ولایت کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا اس سلسلے کی آج ہماری چوتھی گفتگو ہے آپ سے۔ ولایت کو جس طریقے سے قرآن کریم نے سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ ولایت حقیقتاً اور مطلقاً یعنی ایبسولوٹلی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ دین کا پورا نظام ولایت پر کھڑا ہے، دین کی پوری عمارت ولایت پر قائم ہے۔ یعنی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا ولی کون ہے تو ولی فقط اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ولایت کو ہم تک ظاہر کرنے کے لیے ایک نظام قرار دیا ہے۔ یہ نظام ولایت نظام خدا ہے اور اس نظام کی مینیفسٹیشن رسول اور ائمہ ہیں فقط۔ عزیزان، جب تک ہم اس قرآنی نظریے کو، اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی اپنی زندگی میں درست ڈائریکشن پر نہیں جا سکتے۔ یہ کائنات ممکن نہیں ہے کہ ایک آن کے لیے بھی باقی رہے جب تک کہ کوئی واسطہ فیض الہی نہ ہو، یعنی کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا واسطہ، کوئی ایسا سبب یا کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے حق سبحانہ و تعالی کا فیض خلقت تک پہنچے۔ اب دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں واسطہ فیض الہی تھے بظاہر اس دنیا میں، لیکن ایک اور اہم بات، اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آنی و فانی و وقتی نہیں ہے، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور وہ آج بھی نبی ہے، رحمت للعالمین ہیں، تھے نہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، وہ آج بھی نبی ہیں۔ ذات مبارک محمدی اس میں حقیقت نبوت منحصر ہے میرے عزیز، بالکل اسی طرح جس طرح حقیقت الوہیت ذات خدا میں منحصر ہے۔ مگر بہرحال اس خاکنائے دہر میں، اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال کی تھی، اور ان 63 سالوں میں پروردگار عالم کا واسطہ فیض عالم ظاہر میں بھی محمد مصطفیٰ کی ذات تھی، اور مستقبل میں بھی واسطہ فیض الہی ذات محمد مصطفیٰ ہی رہے گی، اور عالم باطن میں تو ان کی ذات تھی ہی اور ہے بھی۔ خوب، اچھا، اب ایک اور اہم نقطہ یہاں میں بیان کروں کہ اس عالم ظاہر میں، اس خاکنائے دہر میں جب تک حضور ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب حضور عالم غیب میں چلے گئے، تو باقی جتنے واسطہ فیض الہی ہیں سب کی حیثیت حضور کے نائب کی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی آدم اپنے دور میں حضور کے نائب تھے، نوح اپنے دور میں حضور کے نائب تھے، ابراہیم اپنے دور میں حضور کے نائب تھے، موسیٰ اپنے دور میں، عیسیٰ اپنے دور میں، یہ سب نبی تھے، لیکن ان کی نبوت کا سرچشمہ کیا تھا میرے عزیز؟ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں نبی تھے، اور حضور پاک کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو سب کی حیثیت وہی تھی جو نائب رسول کی ہوتی ہے۔ تو حضور کی نیابت کے 2 سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک وہ ہے جو آدم سے حضور تک رہا، اور ایک وہ ہے جو حضور سے قیام قیامت تک رہے گا۔ تو یہ 2 سلسلے ہیں نیابت کے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ اس وقت عالم ظاہر میں نہیں ہیں، لیکن حیات ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہ کیجیے گا۔ اور دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ نائب بھیج دینے کے بعد نائب بھیجنے والا غافل ہو جائے۔ اللہ نے رسول کو بھیجنے کے بعد کیا غفلت اختیار کر لی خلقت کی طرف سے؟ اللہ نے غفلت اختیار نہیں کی نائب بھیج دینے کے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ غیر متعلق ہو گیا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب نائب بھیج دیا تو پھر خلقت کا تعلق اس نائب سے ہی دیکھنا چاہتا ہے۔
نائب بھیجنے والا یہ دیکھتا ہے کہ خلقت ہماری مطیع ہے یا نہیں، اور اطاعت کی شرط یہ ٹھہرتی ہے کہ ہم نے جسے بھیجا ہے اسے مانو۔ اب دیکھیے خود حق سبحانہ و تعالی نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ بظاہر شیطان تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ میری اطاعت کے معنی یہ ہے کہ میں جسے خلیفہ بناؤں، یعنی میں جسے کہوں سجدہ کرنے کے لیے اسے سجدہ کرو، تب میرے بندے رہو گے۔ تو عزیزان یہ ایک معیار ہے کہ نائب بنانے والا صرف یہ تو نہیں دیکھتا کہ آپ اس کی وفا قدم بھر رہے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جس سے نصب کر دوں اسے قبول کرو گے تب میرے اطاعت گزار کہلاؤ گے۔ تو اب یہ معیار ہو گیا کہ پیغمبر جسے نصب کر دیں اس کی اطاعت کرنا گویا پیغمبر کی اطاعت کرنا ہے، اور پیغمبر جس کے لیے اعلان کر دیں تو قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ ایسے ہی ہے میرے عزیز۔ اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی مقام پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی بھاری چیز یہ اللہ کی کتاب ہے جو نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اس سے پکڑ لو اور اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کر لو۔ جو اسے پکڑ لے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ آپ دیکھیے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرایا اس جملے کو کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بلا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اپنے ساتھ کھڑا کر کے مولا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فحاز علی مولا۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فحاز علی مولا، کہ جس کا مولا میں ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ قرآن کہہ رہا نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے کرتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت کر دیا، حکم خدا آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے کامل طور سے پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کھارے رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے، خطرات سے محفوظ رکھے گا۔ تو معلوم ہوا اعلان ولایت پر شر کا خوف تھا، خطرہ تھا۔ خیر اب دیکھیے اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی مطالب بیان فرمائے اس میں سے ہر ایک بہت زیادہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے، رکن دین ہے۔ جو کچھ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا بہت اہم ہے، لیکن یہ ایک جملہ بہت ہی محوری جملہ تھا، من کنت مولاہ فحاز علی مولا۔ اور آپ دیکھیے سب نے مانا، رسول اللہ کے خطبے کی جز کو تسلیم کیا، اور اعلان ولایت امیر المؤمنین کے بعد سب نے امیر المؤمنین کو بخن بخن کہا۔ بخن بخن یعنی واہ واہ کی، حوصلہ افزائی کی، سب نے داد دی اور پھر گھروں کو چلے گئے۔ اب دیکھیے 18 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہوا ہے ولایت کا، اور 28 صفر 11 ہجری رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی 2 مہینے 10 دن بعد۔ پھر کیا ہوا؟ 2 مہینے 10 دن بعد اس اعلان کو دیکھیں اور لوگوں کے ذہنوں کو دیکھیں۔ 2 مہینے 10 دن پہلے ایک اعلان سنا
اور اعلان بھی جاگتے ہوئے سنا، ایسا نہیں کہ سوتے ہوئے سنا، اور سمجھ بھی آیا، اسی لیے تو بخن بخن کہا، داد بھی دی، واہ واہ بھی کیا۔ اور اب عزیزان آپ دیکھیے 2 مہینے 10 دن کے بعد وہ وقت آ گیا ہے کہ اس واہ واہ کو قائم بھی کریں، اقامہ کریں۔ اب قیام ولایت کا وقت آ گیا ہے، اور ایک بھی ذہن تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے میرے عزیز۔ اس وقت بھی آمادہ نہیں تھا اور آج بھی آمادہ نہیں ہے۔